پڑھ کے منایا، بڑا مزے کا دکھ رہا ہے، تو وہ کہیں گے میں نماز تو نہیں پڑھی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کھانا اتنے مزے کا بنا ہے، لگتا ہے اگر پڑھوں گی تو اور زیادہ مزے کا بنے گا۔ تو بہت ساری ایسی خطائیں ہوتی ہیں جس کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ محبت اور پیار کا اس کے ساتھ معاملہ کریں، خوبیوں پر نظر رکھیں، خامیوں کو نظر انداز کرتے رہیے، آہستہ آہستہ وہ خامیاں خوبیوں میں بدل جائیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے خوبیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف خامیوں کو پکڑ لیا اور صبح سے شام تک ایسے برسنے لگ جاتے ہیں جیسے جلاد اب ہاتھ میں تلوار لیا ہوا ہے، اب گردن پہ اس کے سوار ہے۔ اب بتاؤ بیچاری ایسے ظالم شوہر کے ساتھ زندگی میں رہے گی، خوف زدہ ہو کر جب کھانا بنائے گی تو مزے کا کہاں سے بنے گا، ڈر کے بنائے گی تو اور خراب بنے گا، اور ڈر کے بنائے گی اور بنے گا، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ آپ ٹینشن فری اس کو ہمیشہ رکھیے گا تو ہمیشہ وہ ٹینشن فری ہو کر جب کھانا بنائے گی تو مزید۔ اور ایک چیز سن لیجیے، کھانا بنانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے کہ کھانا بنانا اس کا کام نہیں ہے، کھانا بنانا آپ کا کام ہے، آپ نہیں کر سکتے وہ کام، تو ہوٹل سے لا کر کھلاؤ یا آئی اماں کو رکھو یا کوئی نوکرانی کو رکھو، پکاؤ، اس کی تمہاری ذمہ داری ہے، پکانا اور کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے، کپڑے دھلانا وہ تمہاری ذمہ داری ہے، بچوں کو نہلانا وہ تمہاری ذمہ داری ہے، بچوں کو کپڑے پہنانا وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں گے پھر اس کی ذمہ ہے کیا؟ سب میری ذمہ ہے، اس کی ذمہ کیا؟ تو پاکیزہ اولاد کو جنم دے کر اس کی تربیت کرنا یہ اس کی ذمہ ہے۔ لیکن آپ اس کو چھٹی دیے تو کام کریں گے نہ وہ؟ ساس کی باتیں، نندوں کی باتیں، دیوروں کی باتیں، جیٹ کی، وہ فلاں صبح سے شام تک اس کی دماغ کیا کہتے ہیں بس ہمیشہ ذہنی الجھن میں مبتلا رہتی، تو ظاہر بات ہے وہ بیکار میں خام و خواہ کے کیا کہتے ہیں بچے مارا کرتے رہتے ہیں۔ اس کو معلوم نہیں ہوتا اچھی ممی مارے نہیں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ادھر سے مارتے ہیں، ادھر شوہر کا کیا کہتے ہیں اگر جھگڑا ہے تو بچے مارا کرتے رہتے ہیں، ادھر کیا کہتے ہیں ساسو ماں کی طرف سے کچھ ہو گیا تو بچے مارا کرتے رہتے ہیں، گھر میں بہرحال کوئی بھی غضب ہو بچے کیا کہتے ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس کے ذمہ کیا ہے؟ پاکیزہ اولاد کو جنم دے کر ان کی تعلیم و تربیت کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو ایک بلڈنگ بنا کر دے دو، کوئی کیا کہتے ہیں بینک بیلنس رکھ لو، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اگر تم اپنے بچوں کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو بہترین تعلیم و تربیت ہی ان کا تحفہ ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو ان کی صحیح و تعلیم و تربیت دے دو، یہ ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا اسکول اور مدرسہ وہ ماں کی گود ہے۔ لیکن وہ تعلیم و تربیت میں اپنی اولاد کے پیچھے وقت اس وقت لگائے گی کہ جب وقت ہوگا، وقت ہی آپ نہیں دے رہے ہیں اسے، اس کو مہلت ہی نہیں دے رہے، موقع ہی نہیں دے رہے ہیں۔ صبح سے شام تک کام کرے گی پھر گالیاں سنے گی، پھر کپڑے دھو گی پھر گالیاں سنے گی، بچوں کی خدمت کرے گی پھر گالیاں سنے گی۔ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ بس وہ باندھی ہے، وہ نوکرانی ہے۔ بہرحال کیا کہتے ہیں انہوں نے اس کو خرید لیا، جو چاہے اس کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اب تقویٰ اور پرہیزگاری مسجد میں تسبیح لے کر آپ بیٹھیں گے اور امید رکھیں گے کہ اب جنت تو مجھے ملے گی، جنت ان کو ملے گی جو لوگوں کی حقوق کو ادا کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانا چاہتے ہو دو کام کر لو، پہلا کام اچھے اخلاق اور دوسرا کام اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اور جو ایسا کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اچھے اخلاق کہہ دیتے تو کافی تھا، کیونکہ اچھے اخلاق کے اندر وہ سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن آپ نے اس لیے کہا لوگ باہر تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں اپنے بیویوں کے ساتھ انتہائی بدتمیز اور نالائق اور بد اخلاق ہوتے ہیں، بہترین مزے کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد حلق سے ابھی وہ دیوارہ اترتا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاسمولے کی گولی بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اور گنجائش اندر نکل جائے اور کھاتے رہو۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو دیوارے تمہارے حلق سے اتر رہے ہیں، مزہ تو لے رہے ہیں لیکن زبان سے شکریہ کلمات تمہارے زبان پر نہیں ہے، بلکہ وہ ہاسمولے کی گولی کیا ہے؟ ساس کو بغیر گالی دیے ان کی حلق سے دیوارے نہیں اترتے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی نشانہ بنتا ہے اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں کوئی گالیاں اگر کوئی سنتا ہے وہ بیچاری ایک عورت ہوتی ہے جو کیا کہتے ہیں مرد آدمی کی ساس ہوتی ہے، ساسی ہے جو صبح سے شام تک بیچاری گالیاں سنتی ہے، اور ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں مرد حضرات سب سے پہلے نشانہ وہی بناتے ہیں۔ پرسوں ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک ان کا فون آیا،
فون آتے ہی وہ فون پہ کبھی کی فوٹو آ گئی. عام طور پہ نیا کیا کہتے ہیں ہمارے نظام میں فون کرتے جو ان کی فوٹو آ جاتی ہے, نمبر بغیر فوٹو دیکھتے ہی آ جاتا ہے. کمان صاحب فون کرتے ہیں ان کی فوٹو آتی ہے. تو آج کل ماشاءاللہ سائنس ٹیکنالوجی بہت ترقی کی ہے, تو جس کا فون آتے ہیں وہاں پر فوٹو آ جاتی ہے. تو میں نے کوے کی فوٹو دیکھ کر میں نے کہا یار یہ کون کوے لے کے آیا آپ کو؟ چھوڑ دو چلتے رہتا ہوں. ارے میں نے کہا تم یہ کوے کی فوٹو کیوں لگایا؟ آخر تم آپ کو یہ دشمنی کیوں ہے؟ کس سے دشمنی ہے آپ کی؟ نہیں حافظ اب چھوڑو. ارے میں نے کہا تم کیوں لگائے ذرا بتاؤ تو صحیح, ورنہ پھر میں تحقیق کروں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے کہ تمہیں شرم سے سر جھکانا پڑے گا مجھے بتا دو تاکہ میرے بھی نالج میں اضافہ ہو جائے. تو بولنے لگے حافظ صاحب وہ ساس کا فون آیا تھا. میں نے کہا یہ کوے کی فوٹو کیوں لگائے؟ کوے کی وجہ سے کہیں کرتے رہتے ہیں آپ صاحب. خیر بعض مرتبہ ایسا ظلم ہوتا بھی ہے. جتنی نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں میں اپنے زندگیوں کو تباہ اور برباد کر رہی ہے اس کی وجہ اصل ان کی ماؤں کی غلط تربیت ہے. یہ بھی سن لیجیے, ایک طرف نہیں ہے سن. جتنے گھر لوٹ رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. ایک نوجوان نے کہا کہ آپ صاحب اچھی رہتی میری بیوی گھر میں, اماں کے گھر کو جا کے آ کے واپس آتے عجیب عجیب حرکتیں ایسا ٹائٹ پھرتے رہتے ہیں. کچھ بولتے دادا بولتے تو چلے جاتے. بات کریں کہ ایسا کبھی نہیں بولتے تھے, لیکن بیچاری کو وہ راز نہیں معلوم ہے کہ جب یہ اپنے ماں کے گھر جاتی ہے تو موٹے موٹے وہ بھینسوں کا انجیکشن اسے دے کر بھیجا جاتا ہے, کیونکہ وہاں سے مغرور بن کر غرور اور تکبر کے کیا کہتے ہیں انجیکشن لے کر اپنے شوہر کے گھر آتی ہے. کیوں کہ وہ اپنا دکھڑا تو سناتی ہے لیکن ذہن آلود اس کی تربیت ایسی کی جاتی ہے. حقیقت میں جہالت کا دور تھا, کم علمی کے دور تھا, علم نہیں تھا, لیکن اتنی عقل رکھنے والی وہ جاہل عورتیں تھیں. اپنے بیویوں اپنے بیٹیوں کو تربیت دیتے ہوئے یوں کہتی تھی بیٹی ڈولی میں جا رہی ہو, ڈولا ہی وہاں سے واپس آ, بس ختم کرنا. 1000 باتوں کی ایک ہی بات, ڈولی میں جا رہی ہو, ڈولا ہی وہاں سے واپس آنا. بس اتنی ہی تربیت ان کی ہوتی تھی. سسرالوں میں ظلم و ستم کے پہاڑوں کے اوپر ٹوٹتے تھے, لیکن جب اپنے ماں کے گھر جانا ہوگا عاجزی اور انکساری سے اجازت لے کر ماں کے گھر آتی, خود میں مسکراتی اور اپنے سسرال کی بہترین زندگی کو آرٹیفیشل جھوٹی صحیح پیش کرتی. کیونکہ ماں نے جب بتا دیا ڈولا ہی وہاں سے آنا تو ظاہر بات ہے پریشانیاں سنا کر خود بھی پریشان نہ ہو, نہ اپنے گھر کے ماحول کو پریشان کروں. کچھ لمحے آئی ہوں اپنی ماں کے گھر سکون پانے کے لیے. میرے الفاظ ان کا سکون جب برباد کر دیں گے تو اترنے والے حلق کے نوالے میں مجھے کڑوے لگیں گے, اور گھر کا معاشرہ جب خراب ہو جائے گا تو خوشیوں کے ساتھ جو گھر میں دستر پہ کھانا آئے گا اور رنجیدگی کے ساتھ وہ کھانا پکانے سے بھی چولہے میں جانے سے ماں رک جائے گی, کیونکہ ماں خود بھی غمگین ہو جائے گی. جب وہ داستان غم سنائے گی تو ماں بھی غمگین ہو جائے گی. اب نہ اسے پکانا سدھرے گا, نہ کوئی پلان سدھرے گا, نہ کوئی پروگرام سدھرے گا, بلکہ اپنی بیٹی کے غم میں نہ خود کھائے گی نہ بیٹی کو کھلائے گی. عقل مندی یہی ہے کہ وہاں ظلم کو سہ کر واپس آتی اور ماں کہتی بیٹے کیسے؟ الحمدللہ ممی میرے نصیب قسمت بہت اچھی سسرال ملی, سسرال بھی اچھا, ساس بھی اچھے, گھر بھی اچھے. تو ماں اتنا خوش ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں اگر 2 ایٹم بنانا ہے تو 5-6 ایٹم بناتی ہے. اس خوشی میں خود بھی کھاتی ہے, اپنے بچے کو بھی کھلاتی ہے. تو ظاہر بات ہے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے اب ان کی تربیت یہی ہوتی ہے کہ بتا دیں. لیکن اس زمانے مائیں کہتی ہے کہ بیٹی ڈولی میں تو جا رہی ہو, اگر کچھ ہو جائے بالکل فکر نہیں کرنا, آپ کی بیٹی ابھی جوان ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, فوراً آٹو لینا, گھر کو آ جانا, پورے دروازے کھلے. دروازہ تو شادی کے وقت ایک ہی ہوتا ہے, رخصت کرتے سب پورے 4 طرف 4 دروازے کھول دیتے ہیں, کدھر سے نہیں آنا, بالکل ٹینشن نہیں لینا. اب بتاؤ کہ اب وہ سسرال میں خوشگوار زندگی کے ماحول میں اپنی زندگی گزارے گی نہیں گزارے گی؟ تو ظاہر بات ہے کہ ادھر بھی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نادانی اور نالائقی اور بدتمیزی کی وجہ سے اب خود کا زندگی کو برباد کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے گھر کی بھی کیا کہتے ہیں زندگی کو برباد کرتے ہیں. ایک لڑکی کہنے لگی کہ میں خوش رہنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ, لیکن ماں کہتی کہ نہیں, ہمیشہ اس کو پیر کے کرونڈی میں رکھنا ہوں. اب بتاؤ کتنی بدتمیزی اور نالائقی اور بدتمیزی کا سبق اپنی بچی کو دے رہی ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو
ان عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقام اور منصب پر اور مسلک پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھایا ہے، یہ معقول کم عقل کیا کہتے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا کر اپنے لفظ جگر کو وہاں بٹھانا چاہتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر سر جھکا دینے کا نام ایمان ہے، اللہ کے فیصلے سے ٹکر لینے کا نام بے ایمانی ہے۔ تو اللہ نے جہاں فیصلہ کر دیا کہ تمہاری جنت شوہر ہے، تمہاری جہنم شوہر ہے، شوہر کو خوش رکھو میں خوش ہوں، شوہر کو ناراض کرو میں ناراض ہوں، تو ظاہر بات ہے جنتی عورت اپنے شوہروں کو خوش رکھتی ہے، بھلے ہی اس پر ظلم کیا جاتا ہے لیکن وہ ظلم ہمیشہ ظلم نہیں ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ ظلم راحت میں بدل جاتا ہے، لیکن اس ظلم کو راحت میں بدلنے کے لیے اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نرمی دیا ہے، محبت دیا ہے، پیار دیا ہے، مرد کے اندر جلال دیا ہے، غضب دیا ہے، قہر دیا ہے، غصہ دیا ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر مردان کی ہوتی ہے لیکن عورت کے اندر معصومیت ہوتی ہے، وہ معصومیت کے ذریعے سے اس کے جلال اور غضب کو کیا کرتے ہیں ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ ظاہر بات ہے محنت مزدوری کر کے باہر سے تھکا ماندہ گھر میں قدم رکھتا ہے لیکن یہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ذریعے سے اس کو میک اپ کرتی ہے اور اس کے دن بھر کی تھکان کو اپنی محبت اور پیار کے ذریعے سے اس کو دور کر دیتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس تربیت کے ذریعے سے گھر بنتے ہیں، اگر تربیت نہ ہو تو اچھے گھر بھی تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، اسے دین کی صحیح سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اصل میں جو کہہ رہا تھا اپنے خواتین کو بھی ان محفلوں میں لایا کیجیے، صرف اتوار کے دن خود آ جا کر کیا کہتے ہیں سمجھ لیجیے کہ اب ہم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ بقرعید میں ایک صاحب نے صرف ایک ہی بکرے کی قربانی دی، میں نے کہا آپ کی شادی ہوئی؟ بولے ہاں حافظ صاحب 10 سال ہوا شادی ہو کر۔ میں نے کہا ایک ہی بکرا؟ بولے ہاں ایک ہی بکرا حافظ صاحب۔ میں نے کہا بیگم کا بکرا کون دیتے؟ میں نیت کر لیتا پورے گھر کی، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کر لیتے پوری امت کی طرف سے دیے تھے نا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ نفل قربانی تھی، لیکن آپ کے اوپر تو واجب ہے نا، آپ پر بھی آپ کے بیگم پر بھی واجب ہے، تو ظاہر بات ہے لیکن وہ آپ کے ماتحت ہے، اس کی وہ آپ کی ہر ذمہ داری کو پوری کرتی ہے، تم بھی اس کی ضرورتوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا، جو چیز اس کے ذمہ ہے وہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کو پورا کریں۔ قربانی آپ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور کل قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی سواری ہوگی، تو اب آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ سوار ہو کے ہلو نکل جاتے، بیگم کیا کرنا؟ میں آپ سب پیچھے بٹھا لے تو نہ کر بائک پہ جیسا پیچھے بٹھانے کے نکلتے، انہوں سمجھ رہے پل صراط پہ بھی پیچھے بٹھا لیتے۔ میں نے کہا وہاں پولیس والے رہتے، ایک پہ ایک ہی جانا تھا، تو جب کیا کرتے ایک پہ ایک صرف، وہاں دو وقت بھی نہیں، ایک ہی جانا۔ ایسا حافظ صاحب ٹھیک ہے اپنے دے تو یہ سال سے دیتا، تو الحمدللہ جس وقت میں نے ان کو نصیحت کی اس سال سے وہ اب 2 قربانیاں دینا شروع کریں، تو جیسے دین آپ کے لیے ہے ویسا دین اس کے لیے ہے، جیسی نماز آپ کے لیے ہے ویسی نماز اس کے لیے ہے، جو پکڑ آپ کے لیے قیامت کے دن ہوگی وہ پکڑ اس کے لیے بھی ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے تم بھی دین پر چلے، ان کو بھی دین پر لے کر چلے، تاکہ ان کے گود میں جنم لینے والے بچے بھی دیندار بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، عابد بن جائے، ذاکر بن جائے، صابر بن جائے، شاکر بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کیا بعید ہے کہ خواجہ اجمیری سنجیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہر گھر میں جانشین پیدا ہو جائے، ماحول سنور جائے، سدھر جائے، اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے آئے۔ میرے خواجہ نے ہندوستان جب آئے تو یہ کفرستان کو سارے دین کی ایک چمک کے ساتھ روشن کر دیا، لیکن آئے رفتہ رفتہ جو روشنی آپ دے کر گئے تھے وہ روشنی اندھیرے میں بدل کر اب جہالت کا دورہ شروع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ والوں سے اپنے تعلق کو توڑ لیا۔ کتنے ایسے بدبخت اور نالائق ہیں کہ اللہ والوں کے تعلق سے اللہ والوں کو برا کہتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، تو ان کی بدبختی، ان کی جہالت، ان کی بے دینی ہے کہ اللہ والوں کو برا کہنا یہ جہالت کی نشانی ہے، اور جو جہالت کے اندھیرے میں بھٹکتا ہے اس کے مقدر دہکتی بھی انگاریں ہو جاتی ہیں۔ تو اتنا ہو جائیں کہ جن کے صدقے ہمیں دین ملا ہے، جن کے واسطے سے ہمیں آج ایمان ملا ہے، اگر میرے خواجہ میرے محبوب مصطفیٰ کی نظر کو پا کر ہندوستان میں آتے تو پتہ نہیں میں کسی مندر میں گھنٹے بجانے والا ہوتا، کسی بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا ہوتا۔ میرے خواجہ ہند الولی ہیں جو ہندوستان آئے،
اللہ نے ولیوں کا سردار بنا کر ہندوستان بھیجا. وہ نظر کس کی تھی؟ میرے محبوب مصطفیٰ کی نظر تھی. اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ خواجہ وہاں جاؤ، تمہارے ذریعے سے ہندوستان میں ایک دین آئے گا اور دین کے روشنی آئے گی اور سارے ہندوستان میں ایک دین چمکنے لگ جائے گا. تو اللہ والوں تھے. تو الحمدللہ آج ہمیں جو ذکر کی محفل ملی ہے یہ میرے خواجہ کی نسبتیں ہیں. آپ کی خانقاہ میں ایسے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے تھے لوگ، اور یہ ذکر جہری کے ذریعے سے قلبوں کے اندر کی گندگی نکالی جاتی اور اس میں خدا کی معرفت اور محبت کی نورانیت کو منتقل کیا جاتا. تو ذکر جہری کوئی ایک نیا کام نہیں ہے، برس برس پہلے ملا ہوا ایک کام تھا جو ہم جس کو بھول گئے تھے. لیکن اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بزرگوں کے واسطے اور وسیلے سے خواجہ کی نظر اور محبوب مصطفیٰ کے صدقے آج ہمیں مسجد میں بٹھا کر اپنے ذکر کے لیے بٹھایا ہے. ہمارے نصیب اور قسمت ہے کہ آج ہماری زبان اب اللہ اللہ بولے گی. دوبارہ اگر آج کا بولنا پسند ہو جائے گا، اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے گا، خدا نے آج اللہ بولنے کو قبول کر لے گا، تو سمجھ لو کہ آئندہ اتوار آپ پھر یہاں بیٹھے رہیں گے. چاہے کتنے ہی لاکھ رکاوٹیں آپ کے پاس ہو، لیکن آپ ان محفلوں کو اپنے اوپر لازم اور ضروری کر لیں تو انشاءاللہ آنے والے ہر مرحلے اور رکاوٹوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا. تھوڑا سا ذرا قریب آ جائیے، پیچھے پھر کھڑے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، پھر تو اب کھڑے سونا ہے. انشاءاللہ محفل ختم ہونے تک کھڑے ہی ہونا ہے. 3 مرتبہ درود پڑھیے گا اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ فاتحہ ہوگی، دعا ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر. درود پڑھے تو عشق میں ڈوبتے ہوئے پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھے، اور دیکھ لو کیا فائدہ ہوگا آپ کو درود پڑھنے سے. درود تو اگر پڑھے تو 10 درود رب پڑھے، سلام ایک بار کہے تو 10 سلام حق کہے. امن ملے، سکون ملے، نبی ملے، خدا ملے. درود تیرا فرشتے لے کے جائیں گے، حضور کا سلام پھر جواب میں لائیں گے. جمال پاک بھی وہ اپنے کیا کہتے ہیں اور نور دکھائیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو درود پڑھتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے. اگر وہ پسند ہو جائے، قبول ہو جائے، تو کیا بعید ہے کہ ہماری ان آنکھوں کو محبوب مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، جن آنکھوں میں محبوب مصطفیٰ کا نور آ جائے، عشق اور محبت اس کی زندگی بن جائے، وہی کامیاب ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.